السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. سیاسی حالات بدل رہے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں. بہت سو کا خیال ہے کہ الیکشن 2007 میں ہو جائیں گے, بہت سو کا خیال ہے 2008 کے شروع میں ہوں گے, مگر ہوں گے ضرور. یہ صدر صاحب کا وعدہ بھی ہے اور دنیا کو معلوم ہے, سب انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اگلے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں. لوگ بھی بول رہے ہیں, جس کی جو مرضی آ رہا ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بات کر رہا ہے. ہم نے بھی ایک عام آدمی کو بلایا ہے, ہم ان سے ان کی رائے معلوم کریں گے سیاسی حالات کے بارے میں اور آنے والے الیکشنز کے بارے میں. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک, بالکل شکریہ. بجیا کیسی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرا. بجیا ٹھیک ہے جی. احمد کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے جی, وہ بھی. میں آپ سے ایک سوال. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سنا ہے سغرا بازی کے گھٹنے نئے ڈل گئے. میری بات سنیں, آپ میرے مہمان ہیں. ہاں, یہ ذاتی سوال وغیرہ ہے, آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا. زبیدہ نے سنا ہے آلو جلاتی ہے. بھائی صاحب میرا اچھا پروگرام یہ بتاؤ, ریکارڈ. زہرا آپ آ گئی ہیں یا وہیں لندن میں؟ یہ باتیں ہم, آپ اسے بات نہیں کر لیجیے گا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا ایک تو کیا شروع ہو گئی ہے جی, ریکارڈنگ شروع. اچھا ویسا کہیے نا کہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا آپ دیکھیے, آپ خیریت سے نا بالکل ریلیکس ہیں ایک دم. کون آپ؟ کوئی ٹینشن. ارے بھائی میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں, یہ سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے. وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ٹینشن میں تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں, ریلیکس ہے بالکل. جو بھی میں سوال کروں اس کا اطمینان سے جواب دیجیے گا. بھائی آپ سوال کیوں کریں گے؟ میں کروں گا نا. آج ہمیشہ آپ کرتے ہیں, آج پہلا سوال میں کروں گا آپ سے. آپ ریلیکس ہیں بالکل ایک دم, ہے یا نہیں ہے؟ جی میں ریلیکس. ٹھیک ہے, چلیے پہلا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. کیا لندن پاکستان کا دارالخلافہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھو نا, پہلے ہی سوال پہ ایک دم آئٹ گئے تم کہ کیا کہہ رہے ہیں. جواب دیجیے, کیا پاکستان کا دارالخلافہ لندن ہے؟ کہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں یہ سوال؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو اور الطاف بھائی یہ سب لندن میں ہیں, ان کو تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا. محترم بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب یہ دونوں اپوزیشن میں ہیں. اوہ, میں سمجھ گیا. اس کا مطلب ہے دونوں کے دوبارہ پاور میں آنے کے چانس ہیں. مجھے نہیں معلوم. ابھی آپ نے کہا نا بھائی, ابھی آپ نے کیا کہا میں نے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب. ابے بھائی دونوں اپوزیشن میں ہیں, ایک کو نواز شریف کہیے, دوسرے کو بے نظیر کہیے, جیسے دوسرے چینل کے میزبان کہتے ہیں. بات یہ ہے بھائی. ہاں بھائی, یہ دونوں پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے. معلوم ہے, یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں, دو دفعہ رہ چکے. اب آپ ایک بات بتائیے, مثال کے طور پہ اگر یہ دونوں جیت گئے تو میں ایک سوال میرے ذہن میں کل بلا رہا ہے کہ اگر یہ دونوں جیت گئے تو کیا پاکستان کے دو وزیر اعظم ہوں گے, ایک لیڈی وزیر اعظم, ایک جینٹ وزیر اعظم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی. یعنی عورتوں کی وزیر اعظم بے نظیر اور مردوں کے وزیر اعظم نواز شریف. یہ ایک نئی ٹیکنیک ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان دونوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر دنیا کے سامنے میثاق جمہوریت سائن کیا ہے. دیکھیے وہ میں نے بھی پڑھا ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ جو بھی پارٹی زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی ہاں, اس پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا. اچھا, یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر
پیپل پارٹی جیت جاتی ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ آ جائے گی اپوزیشن میں، یعنی میاں صاحب پھر جدہ. اور اگر میاں صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر پیپل پارٹی اپوزیشن میں آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے نظیر پھر دبئی. مزے آ رہے ہیں. ہمیں نہ کوئی دبئی میں گھسنے دیتا ہے نہ جدہ بلاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. ارے صاحب ایسا نہیں ہوگا. آپ نے پڑھا ہے چارٹر ڈیموکریسی کا؟ ہاں تو اس میں چلانے کی کیا ضرورت اچھا ہے؟ آپ نے چارٹر پڑھا ہے؟ بالکل اس طرح دیکھیے پڑھا ہے ہم نے، پورا چارٹر پڑھا ہے، لیکن انور مقصود سائن نہیں کیے. تو آپ کیسے سائن کریں گے؟ کیوں؟ ارے ہم ہی سائن کریں گے. میں عوام ہوں، میں عوام ہوں، اور جب تک عوام سائن نہیں کریں گے کسی میثاق کی کوئی حیثیت نہیں. عوام کا الیکشن سے کیا تعلق؟ ہیں؟ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیسی بات کری آپ نے کہ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ تو کیا یہ ووٹ ڈالنے ان کو کیا گدھے جاتے ہیں؟ آپ ووٹ ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، ہر سال باقاعدگی سے، مطلب ہر دفعہ باقاعدگی سے. تو آپ نے اپنے بیان کی خود ہی وضاحت کر دی. کیا مطلب یہ تمہارا کہنے کا مطلب یہ میں گدھا ہوں؟ میں نے نہیں کہا. ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ نے یہ کہا کہ جب میں نے یہ کہا کہ ووٹ ڈالنے کیا گدھے جائیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بات کی خود وضاحت کر دی. ان ادر ورڈز یو آر کالنگ می اے ڈونکی. آپ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں. میں نے بالکل نہیں کہا. ابھی کہا ہے تو. نہیں میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا کہ میں آپ ہر دفعہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. ہاں تو بالکل جاتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ کیا گدھے ووٹ ڈالنے جاتے، تو تم نے میری بات پکڑ کے اس کا مطلب یہ کہ میں گدھا ہوں. آپ نے میری بات کا غلط مطلب نہیں. تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں امپورٹڈ گدھا ہوں، میں نے آپ باہر سے آیا ہوا گدھا ہوں میں نے آپ کو گدھا نہیں کہا ہے. ایک بات بتائیے، گدھا کس کو کہتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی. گدھا وہ ہوتا ہے جو نہ گھر کا ہوتا ہے اور نہ گھاٹ کا ہوتا ہے. آپ نے تو جانور ہی بدل دیا. میری مرضی. بات یہ ہے عوام بھی لیڈروں کی نظر میں نہ گھر کے ہوتے ہیں نہ گھاٹ کے. لیڈر جو ہیں وہ الیکشن میں ان سے کام لیتے ہیں اور پھر پیچھے چھڑی مار کے ان کو بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں 4 سال تک تنگ نہ کرنا. خیر چھوڑیے، یہ بتائیے یہ جو مرزا غالب تھے یہ آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ تھے کیا؟ کیا مطلب؟ ہیں؟ کیا مطلب؟ یار آج تک ان کا شعر اور تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آئی. آج تک کہتے کچھ ہو مطلب کچھ اور نکلتا ہے، لکھتے کچھ ہو سمجھ میں کچھ اور آتا ہے. اور یہ اتنی جلدی اپنے بچاؤ کے جوابات تمہارے ذہن میں آتے کیسے ہیں؟ بتاؤ. مجھے گدھا کہا عوام کو اور بات بدل دی کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا. میں ووٹ ڈالنے نہیں جاتا. ہاں میں ووٹ ڈالنے نہیں جاتا. ہاں تو کیوں نہیں جاتے؟ بات یہ ہے بھائی کہ جس کام کا انجام پہلے سے معلوم ہو اس کا آغاز ہی نہیں کرنا چاہیے. بالکل بوگس بات کی ہے تم نے. پوچھ یاد رکھو انور مقصود، ووٹ جو ہے وہ ایک فرض ہے. فرض تھا جس کو ہم سالوں سے ادا کرتے چلے آئے ہیں. اب نہیں رہا فرض. تو اس کا مطلب یہ ان another words تم مجھے اس بات کے لیے پرووک کر رہے ہو کہ 2007 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں میں اس میں ووٹ ڈالنے نہ جاؤں. نہیں آپ ضرور جائیے. آپ ضرور جائیے. آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا ووٹ کوئی اور ڈال دے گا. کیا کر دے گا؟ آپ کا ووٹ کوئی اور ڈال دے گا. آپ جائیے. 3 دفعہ سے یہی تو ہو رہا ہے. کیا؟ میرا ووٹ کوئی اور ڈال دیتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پھر کسی اور کا ووٹ ڈال کے چلا جاتا ہوں. کہاں؟ ہاں کہاں؟ اب نہ تو تم میرے رشتہ دار ہو اور نہ میرے دوست ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کہاں چلا جاتا ہوں. مجھے معلوم ہے آپ کہاں جاتے ہیں. اس لیڈر کے پاس جس کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا ہے، پیسے مانگنے کے لیے. ابے انور مقصود ایک بات بتاؤ، یہ آرد شرق کابس جی اور تمہیں یہ سیکرٹ انفارمیشن دیتا کون ہے؟ آپ میری بات کا جواب نہیں تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا.
کہ کاوش کو اور تمہیں یہ سیکرٹ انفارمیشن آتی کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جاتے ہیں. میرے سوال کا جواب دیں, آپ جاتے ہیں یا نہیں؟ چلو جب آپ پکڑ ہی لیا ہے تو بتا دو. بھائی دیکھو, جب ووٹ ڈالتے ہیں جس انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگتی ہے وہ انگوٹھا لے جاتے ہیں اس پارٹی کے لیڈر کے پاس اور ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہم نے اس دفعہ آپ کو ووٹ ڈالا ہے. سیاہی دکھاتے ہیں جی. اور پھر آپ کی قسمت میں صرف سیاہی رہ جاتی ہے. جیتنے والا لیڈر آپ کو انگوٹھا دکھا کے غائب ہو جاتا ہے. گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی بھائی, وقفہ ختم ہو چکا ہے. ہاں وقفہ تھا, ختم ہو گیا. وہ پہلے آپ یہ اچھا بتائیں. یہ بتاؤ, کاکی کہتی ہیں؟ کون کاکی. آپ میرا سوال سنیں پلیز. سنا ہے. آپ کو مطلب کیا عجیب آدمی ہیں آپ بالکل. بھائی آپ کس سیاسی پارٹی کی طرف ہیں؟ ہاں تمہاری پالیٹکس میں سمجھ رہا ہوں. اب مطلب تم یہ کہوانا چاہ رہے ہو کہ میرا تعلق کس سیاسی پارٹی سے ہے. اگر یہ میں بتا دوں تو مجھے دوسری پارٹی والے جو ہیں وہ کوٹے. میں سمجھ گیا تمہاری. کیوں؟ بھائی جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر تقریباً ساری سیاسی پارٹی والے رہتے ہیں. وہاں تو ایک طوفان بدتمیزی ہو جائے گا اگر پتہ لگ گیا کہ میرا تعلق کس پارٹی سے ہے. دیکھیے, ووٹ آپ کا حق ہے. ہیں؟ ووٹ آپ کا حق ہے, آپ کی مرضی, جس کو چاہے ووٹ دیں. آپ مجھے بتائیں آپ کس سیاسی پارٹی کی طرف ہیں؟ مرتے مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا تعلق کس سیاسی پارٹی سے. ووٹر کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے. ہے. ووٹر کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے. سنیے, جب سیاسی پارٹیاں اتنی پاورفل ہو جائیں تو ووٹر بیچارہ آٹومیٹک ڈرپوک ہو جاتا ہے. مسلم لیگ آپ کی طرف ہیں؟ نہیں بتاؤں گا, کچھ بھی کر لو نہیں بتاؤں گا. ہاں میرا معاف کرنا, میرا تعلق ایک سیاسی پارٹی سے ہے. نہیں بتاؤں گا کس پارٹی سے. اور پچھلے الیکشن میں نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہی نہیں, کسی اور پارٹی کو ووٹ ڈال دیا. پیمنٹ زیادہ مل گئی ہوگی. سنو بھائی, ذاتی سوالات اور چکن سے پرہیز کرو, کیونکہ جو سیاسی فلو ہے نا وہ برڈ فلو سے زیادہ خطرناک ہے, مور ڈینجرس. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھا ہے؟ ٹی وی پہ دیکھا دونوں کو سائن کرتے ہوئے, دونوں سائن کر رہے تھے, ٹی وی کے اوپر دیکھا ہے. اب جس دن ہڑتال کی کوئی کال کرے گا اس دن اطمینان سے بیٹھ کے پڑھیں گے. محترم, زمانہ بدل چکا ہے. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہو, 100% میں تمہارے ساتھ ہوں کہ زمانہ واقعی بدل رہا ہے. بے نظیر کے بال گر رہے ہیں اور نواز شریف کے بال نکل رہے ہیں. اب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے. میرا تمہارا مذاق ہے اور میں لعنت بھیجتا ہوں تم سے مذاق کرنے والے پہ. بے وقوفی کی بات کرو, ایک سیریس بات کہہ رہا ہوں. جب میں نے میاں نواز شریف کو ٹی وی پہ دیکھا تو میری نکل گئی چیخ. او ہو, میں نے کہا بھائی برکتوں والی سرزمین پہ ان کے بال نکل رہے ہیں, یقیناً یہ ڈیزل سے نہاتے ہوں گے اور پیٹرول سے سر دھوتے ہوں گے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی صدر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ صرف ایک کاغذ ہے خود کو پاور میں لانے کا, عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آر یو شور کہ صدر صاحب نے کہا ہے؟ جی ہاں, صدر صاحب نے کہا. چلو پھر یہ تم دیکھنا کہ وزیر اعظم اور پوری مسلم لیگ قاف جو ہے یہی بیان دے گی. آپ کیا کہیں گے؟ میں جی بھائی بات یہ, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2007 میں جب الیکشن ہو رہے ہوں تو صدر صاحب اور وزیر اعظم خدا کرے کہ ملک میں موجود ہوں. دونوں کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہو گیا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے بھائی, پیٹھ پیچھے الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی.
آپ کی باتوں سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ مسلم لیگ قاف کی طرف ہیں. میں اگر مسلم لیگ قاف میں ہوں تب بھی میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر میں کسی اور پارٹی میں ہوں تب بھی میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مرتے مر جاؤ گے انور مقصود، لیکن تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا تعلق کس پارٹی سے ہے. جاؤ. میں تو کوشش کروں گا کہ معلوم کروں کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی بھائی، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. ہم بات کر رہے تھے الیکشنز کی. میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذاتی سوال ہے بالکل ایک دم. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ الیکشن کب ہوں گے؟ بھائی الیکشن کوئی سیکرٹ تو نہیں ہوں گے نا؟ آپ کو معلوم ہو جائے گا. نہیں، غصہ نہ کرو، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں کب ہوں گے یہ الیکشن. میں آپ سے ابھی کہا، میں نے آپ سے کہ الیکشن جب ہوں گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا. نہیں، میں نے پتا کیوں پوچھا تم سے، اس لیے کہ آردیشر کاوش جی اور تمہیں سیکرٹ انفارمیشن کہیں سے مل جاتی ہے، اور میں اگر پوچھوں شاید کوئی انفارمیشن ہو تم. آپ مجھے اردشیر کاوچی سے کیوں ملا رہے ہیں؟ ابے وہ بھی پارٹی ہے اور تم بھی کوئی زیادہ پارٹنر نہیں ہو. اب سچ بات جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو کڑوی لگتی ہے. الیکشن 2008 میں ہوں گے. یہ بات تو میرے خانسامہ کو بھی معلوم ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کوئی اندر کی بات بتاؤ. چلے میں آپ کو الیکشن کی صحیح تاریخ بتا دوں گا. اچھا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے؟ میرا تعلق بی جے پی سے. چین پڑ گیا، لگ گئی چپ. میرا تعلق کس پارٹی سے پیچھے پڑ گیا. چلو بی جے پی سے میرا تعلق، چھوڑو سب باتوں کو. یہ بتاؤ، ابھی صدر صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ بڑھتی ہوئی صنعتی ضرورت کے لیے 5 سال میں ہم 10 لاکھ ہنرمند پیدا کریں گے. جی ہاں، یہ بیان دیا تھا. یہ جو ترقی ہو رہی ہے صنعت کی، اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا نا کہ جی. 5 سال میں 10 لاکھ ہنرمند پیدا کریں گے. جی. تم کو چکر چلا کے یہ 5 سال میں 10 لاکھ ہنرمند پیدا کرنے کا کانٹریکٹ مجھے نہیں دلوا سکتے؟ اول تو انہوں نے 5 سال میں 10 لاکھ ہنرمند پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا 5 سال میں ہم لوگ 10 لاکھ ہنرمند تیار کریں گے. جس ملک میں 5 سال میں 10 لاکھ دولت مند تیار ہوتے ہوں، اس ملک میں 5 سال میں 10 لاکھ ہنرمند کہاں سے تیار کرو گے؟ جس ملک میں 5 سالوں میں 10 لاکھ دولت مند تیار ہوتے ہوں، اس ملک میں 5 سالوں میں 10 لاکھ ہنرمند کس طرح تیار ہوں؟